بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، پچھلے سبق میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا حیلہ تک۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ہمارے اسباق ہیں ان کے اندر جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ہر لفظ کا کوئی مقصد ہے۔ کہیں آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے حروف مدہ کی، کہیں پہ حروف لین کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے، کہیں کھڑی حرکات کی، کہیں زبر زیر پیش کی۔ تو یہ یوں نہ سمجھیے کہ محض یہ قاعدہ جو ہے اس طرح بنا دیا گیا ہے، بلکہ قاعدے کی کوئی بھی تختی ہے، اس کے اندر آنے والے تمام کے تمام الفاظ اپنے اندر ایک بہت بڑی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ایک بہت بڑا سبق رکھتے ہیں کہ ایک طالب علم کو جب آگے جا کے قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ اس لیے ہر چیز کو قاعدے کے اندر جو ہے وہ کور کر دیا گیا ہے۔ بڑی توجہ سے دیکھیے گا، ویڈیو مکمل دیکھیے تاکہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سبق ہے، اگر اس تختی کی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے تو آپ تقریباً 80% قرآن بہترین پڑھنا جان سکتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے رسولی ہی۔ ہجے اس طرح کریں گے، را پیش رو، سین پیش سو، رو سو، روسو، روسو لمبا نہیں، لام زیر لی یہ بھی لمبا نہیں، رو سو لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی یہ لمبا ہے، کیوں؟ کھڑی حرکت آ گئی۔ زبر زیر پیش لمبے نہیں ہوتے، کھڑی حرکات لمبی ہوتی ہیں، ان کی طاقت بھی الف واو یا یعنی حروف مدہ جتنی ہوتی۔ اس کو پڑھیں گے رسولی ہی، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے رسولی ہی۔ ہجے اس طرح سے کریں گے، را زبر را، سین واو پیش سو، اس کو لمبا کر دیں گے، کیوں؟ اس کے ساتھ واو مدہ آ گئی تو را اور سو، را چھوٹا بالکل اشارہ را، اور سین لمبا ہو گیا واو کی وجہ سے، رسو، لام زیر لی، آگے پھر لام جو ہے وہ لمبا نہیں ہوگا، ہا کھڑا زیر ہی یہ لمبا ہو جائے گا کیونکہ کھڑی حرکت آ گئی۔ اس کو پڑھیں گے رسولی ہی، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا اور بار بار یہ چیز سمجھا رہا ہوں، ایک نئے طالب علم کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ پہلی مرتبہ ہی آئے اور پہلی مرتبہ ہجے بھی صحیح کر جائے اور حروف کی پہچان بھی سیکھ جائے، تو یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس لیے میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ دیکھیے، یہ ہے رسولی ہی، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس کو کس طرح سے ادا کریں گے، تو اس کا بہترین طریقہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ شمار کر لیں۔ را پیش رو، یہ سمجھیے کہ یہ رو ہے، رو، سین پیش سو، یہ سمجھیے کہ سو ہے، یہ کیا تھا؟ رو، یہ سو، اور آگے لام زیر لی، رو سو لی، ہا کھڑا زیر ہی، اس کو ذرا کھینچ دیں گے، رو سو لی ہی، رسولی ہی، رسولی ہی، رسولی ہی، اس طرح سے یہ لفظ بن جائیں گے۔ اگلا لفظ ہے ایلائی ہی، حمزہ زیر ای، لام زبر یا، لائی، یہ ذرا ہٹ کے ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا حروف لین کے حوالے سے، لو، لئی، تو، تئی، پیچھے تختی ہم پڑھ کے آئیں، تو یہ ہے لام زبر یا، لائی، ای لائی، حاضر ہی، ایلائی ہی، عین زبر آ، لام یا زبر، لائی، علائی، حاضر ہی، علائی ہی، صاد زبر صا، واو الف زبر وا، صوا، بادو زبر بن، صوابن، میم زبر ما، حمزہ کھڑا زبر آ، ما آ، بادو زبر بن، ما آ بن، ٹھیک ہے۔ اب اس لائن پہ ہم ایک اور کریں گے کہ وقف کی حالت میں، یعنی جب ہم سٹاپ کر رہے ہیں کسی جگہ پہ تو تب لفظ جو ہے وہ کس طرح سے ادا ہوگا، اس کی پریکٹس بھی اسی تختی میں ہم کر لیتے ہیں تاکہ آسانی ہو جائے آگے۔ صاد زبر صا،
لام کھڑا زبر لا، تا دو زبر تن، صلاتن۔ اچھا یہاں پہ کچھ طلباء کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کھڑا زبر جو ہے یہ نظر واو کے اوپر آ رہا ہے، لیکن یہ واو کے اوپر ہے نہیں، یہ ہے لام کا، ٹھیک ہے۔ تو رسم الخط میں، عرب رسم الخط میں اس طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے، تو یہ لکھا اسی طرح سے جائے گا، لیکن پڑھا سلوات نہیں جائے گا بلکہ صلات پڑھا جائے گا، صلاتن، ٹھیک ہے۔ جب ہم وقف کریں گے تو صلاتن کی بجائے صلاح، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ جو تا تھا نا، یہ گول تا، جیسے ہی ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو یہاں پہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، یہ دو نقطے اڑ جاتے ہیں، تا کی بجائے یہ ہا بن جاتا ہے، اور نمبر دو، اس کے اوپر جو حرکات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ ساکن ہو جاتا ہے، صلاتن کی بجائے صلاح، ٹھیک ہے۔ آگے ہے زا، زکات، ٹھیک ہے، زکاتن، زا زبر زا، کاف کھڑا زبر، یہاں پر بھی دیکھیے واو کے اوپر کھڑا زبر نظر آ رہا ہے لیکن ہے یہ کاف کا، زکاتا دو زبر تن، زکاتن، وقف کیا تو زکاہ، وقف کی حالت میں زکاتن کی بجائے زکا۔ آگے ہے رسولن، را زبر را، سین واو پیش، سو، رسو، لام دو زیر، لن، رسولن، رسولن، آگے وقف تو کیا بن جائے گا، رسول۔ اسی طرح محفوظن، میم ہا زبر مح، فا واو پیش، فو، محفو، ذا دو زیر، ظن، محفوظن، آگے وقف، محفوظ۔ اچھا یاد رکھیے، بعض طلباء اس میں کنفیوز رہتے ہیں، جب کسی حرف پہ آپ وقف کرتے ہیں تو اس کی حرکتیں ختم ہوتی ہیں، حرکات یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، ایک زبر ایک زیر ایک پیش، یا کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، یہ ختم ہوتی ہیں، لفظ باقی رہتا ہے، وہ ساکن ہوگا، لفظ نہیں ختم ہوگا۔ بعض لوگ جو ہیں، میں چونکہ طلباء کو جب پڑھاتا ہوں تو وہ حرکت ختم کرتے کرتے لفظ کو ہی ختم کر دیتے ہیں، تو حرف جو ہے وہ باقی رہے گا، حرکت ختم ہوگی، یاد رکھیے۔ آگے ہے مقامہ، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، میم پیش مو، مقامو، ہا الٹا پیش ہو، مقامہ، خا زیر خی، تا کھڑا زبر تا، خیتا، میم پیش مو، خیتامو، ہا الٹا پیش ہو، خیتامو۔ آگے یہ تختی جو ہے وہ اسی طرح چلتی جائے گی۔ یہاں پہ ہر جگہ پہ ہجے کرنے ضروری نہیں ہیں، ہجے کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بنیادی کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے تو اب آگے اس کو آپ اپنی مرضی سے لوحن، حولن، دینن، بشیرن، قومی، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ابتدا میں مشکل ہوگا تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ نے جہاں ضرورت پیش آئے ہجے بھی کر لینے ہیں، جہاں پہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ ہم پڑھ سکتے ہیں بغیر ہجے کے، تو وہاں پہ لازمی طور پہ کوشش کرنی ہے کہ بغیر ہجے کے پڑھنا ہے۔ ہمارا مقصد قاعدہ پڑھنے کا ہجے کروانا نہیں ہے، ہجے قرآن کی درستگی کا ایک ذریعہ ہے، جب وہ درست ہو جائے گا تو ہم ہجے چھوڑ دیں گے۔ مقصد آپ کو ان الحروف کے ساتھ لفظ کس طرح سے بن رہے ہیں اس کی پہچان کروانا ہے۔ جب لفظ بنانے آپ کو آ گئے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ قومی ہی، قو تھا، قاف واو زبر، قو، میم زیر می، قومی، ہا کھڑا زیر ہی، قومی ہی۔ اسی طرح ہا اور یہ دئی اور یہ نا، ہا دئی نا، یہ بئی، یہ نا، یہ نون الف زبر نا، بئی نا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس پوری تختی کو پڑھنے کی کوشش کریں، دل لگا کے پڑھیے، خوب محنت کیجیے، توجہ کے ساتھ ویڈیوز کو سنیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔